تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور مولانا رضوی صاحب نے جو تحریک چلائی لبیک، بہت اچھی تحریک چلائی تھی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، پوری تائید کرتے ہیں اس تحریک کی، اور ان سے جو حکومت نے معاہدہ کیا ہے اچھا معاہدہ ہے لیکن نامکمل ہے ابھی تک، اس پر عمل ہونا ضروری ہے، اس کو مکمل بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ یہ ہمارے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہم پر ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی ہم اپنے بساط کے مطابق زبان سے، پیسے سے، جان سے کچھ کر سکتے ہیں ہم ادا کر کے اس میں کمی نہ کریں، اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار رہیں۔ ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی میدان حشر میں بھی اور میدان حساب میں بھی، اور جنت میں داخلے کے وقت بھی ہمیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ کچھ تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ تم منہ دکھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان کی سنتوں کا زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جہاد میں 100 شہید ہو جائیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے، کسی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، جو کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے، محبت کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر عظیم بھی ملتا ہے۔ بہت ساری سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کریں، اس کے لیے تھوڑی سی معلومات بھی حاصل کریں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ عورتوں کے لیے بہشتی زیور کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ہے، ضروری مسائل، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کی بہشت زیور میں مل جاتی ہیں۔ اور بھی علماء سے پوچھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دیں۔ اور وہ سچا پکا مسلمان ہونے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ بنا لیں، فرشتہ تو نہیں ہم بن سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صغیرہ گناہ بھی بالکل نہ کریں، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، کوشش کریں گناہ سے بچنے کی، جتنی ہو سکے کوشش کر لیں، پھر بھی گناہ جو کچھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دو چیزیں ایسی، توبہ اور استغفار، بیڑا پار کرنے والی چیزیں ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندوں سے معاف نہ کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com